الحمد لله الذي زين قلوب العارفين بأنواره وبأنوار حبيبه. الحمد لله الذي زين قلوب المحبين بأنوار حبيبه. الحمد لله الذي قبور العاشقين زين قبور العاشقين بجمال وجه حبيبه. الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على إمام الرسل وخطيب الرسل وقائد الرسل ومبشر الخلق وأفضل الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق وأحسن الخلق وأجود الخلق وأرحم الخلق وأكرم الخلق وأمجد الخلق وأملح الخلق وأعلى الخلق وأزكى الخلق وأشفع الخلق وأقرب الخلق وخير الخلق وأخير الخلق وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة التقى والنقى. أما بعد يا من بدا جمالك أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جاں مقدس ترا فدا. آقا کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا. آقا کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. جو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی فی لغت الاردویہ. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی. عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی. تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی. عزت بلند ہوتی رہتی ہے میرے کلام کی. سب کی قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. سب کی قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. سب کی قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. آج ہی عادت بنا لو درود و سلام کی. آج ہی عادت بنا لو درود و سلام کی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صلوا یا قومنا بل سلموا علی صدر الامین. صلوا یا قومنا بل سلموا علی صدر الامین. مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. جن کو درود یاد ہے اونچی آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا جیسے یہ بچوں کا یہاں پر شور ہے اس سائڈ پہ شور ہے تو کسی کو بھیجیں کیونکہ جلسہ رکھنا کوئی کمال نہیں ہوتا. زندگی کا تجربہ ہے جلسے کو کامیاب بنانا کمال ہوتا ہے. جلسہ رکھ لیا لیکن کامیاب تب ہوگا جب آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر رہیں گے. اللہ ذوالجلال کی تعریف توصیف حمد و ثنا جس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے. سب سے بڑھ کر جو ذات خوبصورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں اتنا عرض کر دوں اتنے بڑے اسٹیج پر اونچا اسٹیج ہو میں کم بیان کرتا ہوں کیونکہ زندگی کا تجربہ ہے کہ جب سنانے والے سننے والے کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا تو مجمع توجہ نہیں دیتا.
لیکن اب مجبوری ہے، مجھے بتایا گیا کہ مسجد میں پروگرام ہوگا، ورنہ میں پہلے درخواست کرتا کہ اسٹیج جتنا نیچے ہو، لوگوں کے جتنا بندہ قریب ہو نا، اس قدر لوگ ذوق سے سنتے ہیں۔ بہرحال جسم دور ہیں تو دلوں کو دور نہ کیجیے۔ جی شروع کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے، جو ذات سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے، جو ذات خود بھی سمجھ سے باہر، جس کے ہر انداز سمجھ سے باہر۔ تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے، جس کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں ہے۔ میں کسی ملنگ کی بات کروں سبحان اللہ کہو گے، اللہ کے نام پہ سبحان اللہ نہیں؟ فرق رکھا کریں۔ المیہ ہے اہل سنت کا۔ بھئی آواز کھولیں، ایسا نہیں کریں یار، یہ میں تو پوری طاقت لگا رہا ہوں اور یہ آواز نہیں لے رہا۔ اہل سنت کا المیہ ہے۔ استاد العلماء قبلہ شیخ الحدیث صاحب اور قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ ہمارے سنی ملنگ تھلنگ کی بات پر تو سبحان اللہ کہتے ہیں، رب کی بات پر سبحان اللہ نہیں پڑھتے۔ یہ المیہ ہے اہل سنت کا، زندگی کا تجربہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں، کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، اور کسی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ خدا را اگر بکنا ہے تو رب کے نام پہ بکنا سیکھ۔ جی یہ المیہ ہے اہل سنت کا۔ ہم تو ہر اسٹیج پر یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ سبحان۔ امام ابن فرحون الابشہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عربی میں ایک کتاب ہے، الظاہر فی بیان ما یجتنب من الخبائث الصغائر والکبائر۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چراتے چراتے ایک جنگل میں گئے، اللہ تعالیٰ کی شان۔ نیند آنے لگی، دیکھا کہ جنگل میں بھیڑیے ہیں، شیر ہیں۔ سوچا کہ میں سو جاؤں گا، میری بکریاں بھیڑیے کھا جائیں گے۔ آگے چلے گئے، آگے دیکھا وہاں پر بھی وہی بھیڑیے، اور آگے گئے۔ آخر کار عرض کی میرے مالک میں اپنی بکریاں تیرے حوالے کر کے سو رہا ہوں۔ میں نے اپنی بکریاں تیرے حوالے کی اور میں سو رہا ہوں۔ بس سو گئے، نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی سمجھ سے باہر، اس کے سارے انداز بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ نیند آ گئی، کافی دیر سوئے رہے، اٹھے، دیکھا ایک بھیڑیا پیچھے کی ٹانگوں پہ چل رہا ہے، آگے کی ٹانگوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اٹھا کر ان کی بکریوں کا خیال کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، دیکھا، فوراً بولے این وجہک کا، اے میرے مالک تیرا چہرہ کدھر ہے؟ اے میرے مالک تیرا چہرہ کدھر ہے؟ من قبل الشرق اب الغرب اب الشمال اب الجنوب، یا اللہ اتنا بتا دے کہ تیرا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے؟ فرمایا یا موسیٰ اوقد نارا، اے موسیٰ آگ جلا۔ سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اے موسیٰ آگ جلا۔ آگ جلا لی، فرمایا اب اس کے ارد و گرد چکر لگا رہے ہیں۔ پوچھا اے کلیم بتا آگ کا چہرہ کدھر ہے؟ میری طرف توجہ رکھو، آئے ہو آدھا پونا گھنٹے کے لیے میں ٹائم لوں گا۔ آگ کا چہرہ کدھر ہے؟ عرض کیا اللہ میں دائیں جانب گیا تب بھی آگ کا چہرہ نظر آیا، بائیں جانب گیا تب بھی آگ کا چہرہ، میں شمال سے گیا تو آگ کا چہرہ، جنوب سے آیا تو آگ کا چہرہ۔ فرمایا اے کلیم یہی تیرے سوال کا جواب ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر سے بھی اللہ کی ذات کو دیکھو گے ہر طرف سے اس کا بے مثال چہرہ نظر آئے گا۔
بولو عرض کر دی میرے مالک میں تو سو گیا تھا، تھک گیا تھا، تو کیوں نہیں سوتا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر دی میرے مالک تو کیوں نہیں سوتا؟ کیونکہ قرآن میں ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم پانی کا پیالہ گرم کرو، گرم کر دیا، فرمایا ہاتھ پہ رکھو، جی ہاتھ پہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوا چلا دی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوا چلائی۔ ارواح ثلاثہ مولوی قاسم نانوتوی بیان کر رہا تھا، کسی نے پوچھا، وہ پنکھا کر رہا تھا ہاتھ والا، اس نے پوچھا حضرت لوگ کہتے ہیں اولیاء کے قریب دفن ہو، اس کی وجہ؟ اس نے کہا پنکھا کس کو کر رہے ہو؟ کہا تمہیں۔ اس نے کہا ہوا دوسروں کو بھی تو لگ رہی ہے، پنکھا کس کو کر رہے ہو؟ کہا تمہیں۔ کہا ہوا دوسروں کو بھی تو لگ رہی ہے۔ اس نے کہا حضور میرا مقصد آپ کو ہوا دینا ہے، دوسروں کو تیرا صدقہ ہوا لگ رہی ہے۔ سچ نکل جاتا ہے نا، سچ نکل جاتا ہے۔ کہا دوسروں کو تیرا صدقہ ہوا لگ رہی ہے۔ اس نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، جب کوئی اللہ والوں کے پاس دفن ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت کی ہوا آتی ان کے لیے ہے، اور قریب سونے والے محروم نہیں جاتے، چند چھینٹے انہیں بھی عطا کر دیے جاتے۔ نہیں یار مجھے مزہ نہیں آ رہا سبحان اللہ کہنے میں، ذرا اونچا بول، ذرا لذت کے ساتھ بول، سنیوں کا اسٹیج ہے۔ یہ نہ ہو کہ آگے قبلہ مفتی صاحب کبھی ٹائم لے اور میں کہوں یہ یار بڑے سخت لوگ ہیں آپ کے۔ ہوا چلی، بچپن تھا حضور، اور حاصل پور میں ذوق ہوتا تھا نعت سننے کا، تو حاصل پور میں ایک محفل نعت میں گئے، ایک نابینا نعت خواں تھے حافظ محمد حسین کسوبار، یہ بڑی لمبی آواز سے نعت پڑھتے تھے۔ اس ٹائم وہ تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے تو نعت پڑھ رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ تو نابینا ہیں؟ نہیں بولو گے تو میں بولوں گا، آپ تو نابینا ہیں، وہاں کیا نظر آیا؟ انہوں نے کہا میرا خادم جب مجھے ہوٹل سے لے کر جاتا نا، میں آقا کی جالیوں کے قریب جاتا، بس میں نعت شروع کر دیتا، مصطفیٰ آنکھوں کی نعمت عطا فرما دیا۔ جی آنکھوں کی نعمت مل جاتی، جب تک نعت پڑھتا رہتا دیدار کرتا رہتا، جب واپس آتا وہ نعمت لے لی جاتی۔ انہوں نے پڑھا تھا اس ٹائم پنجابی زبان میں، پتہ نہیں سمجھتے ہو یا نہیں، واللیل دی ہے تصویر پیا، انہوں نے پڑھا تھا واللیل دی ہے تصویر پیا، یعنی قرآن میں واللیل ہے، اگر اس قرآن کی واللیل کی تصویر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھ لیا۔ اسٹیج سے بھی ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے یار، سارے غلام ہو نا۔ واللیل دی ہے تصویر پیا تیری زلف دوتا، سبحان اللہ تیری زلف دوتا، سبحان اللہ۔ آگے میں اشارے میں سمجھا دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گا۔ کمبل وچ کملے کج لیویں، کمبل وچ کملے کج لیویں، اور کوئی اپنی چادر میں عقل مندوں کو درکھتا ہے، پاگلوں کو کوئی نہیں تھامتا، اور در مصطفیٰ پہ پاگل بھی آ جائیں تو مصطفیٰ چادر میں ڈھانپ لیا کرتے۔ واللیل دی ہے تصویر پیا تیری زلف دوتا، سبحان اللہ۔ کملی وچ کمبل وچ کملے کج لیویں، کمبل وچ کملے کج لیویں، سوہنے دی ادا، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا چلی،
موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا چلی. ذرا سوچو جہاں موسیٰ کلیم لیٹ جائیں وہاں تو رحمت کی ہوا چلے، جہاں میرا مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. آگے انہوں نے پنجابی زبان میں کہا تھا کہ کسی عاشق کو لوں پوچھ لیں میں. حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں. کسی عاشق کو لوں پوچھ لیں میں، روکھے سے نہیں پوچھنا. جی پوچھنا ہے تو کسی عاشق سے پوچھ لینا، اور اگر پوچھنا بھی ہے کبھی ممتاز قادری سے پوچھ لینا کہ تیری جیل میں کس کا آنا جانا رہتا تھا. جی تھوڑی آواز کھولیں بھائی ذرا. کسی عاشق کو پوچھ لے میں، کسی عاشق کو پوچھ لے میں جے جھوٹ ہوئے تے پھر آکھی. کسی عاشق کو پوچھ لے میں، لیکن پوچھنا کس سے ہے؟ کسی عاشق سے. تبھی تو جب میاں والی کی جیل ہے نا، غازی علم الدین شہید اندر تھا نا، رات ہوئی دیکھا جیل کے داروغے نے اندر روشنی ہے، چابی اٹھائی شاید لاہوری لینے آئے. اندر گیا تالا کھولا دیکھا غازی بیٹھا ہے. کہا ظالم کچھ دیر تو نہ آتا. پوچھا روشنی کس کی تھی؟ اس نے کہا جس کے نام پہ دل لٹایا ہے وہ محبوب آنا جانا لگا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کسی عاشق کو پوچھ لیں میں اللہ تعالیٰ کی شان سنا رہا ہوں، آگے آتا ہوں. کسی عاشق کو پوچھ لیں کہ جھوٹ ہوئے تے پھر آکھی. لیکن پوچھنا عاشق سے ہے، پوچھنا عاشق سے ہے، کسی غدار سے نہیں پوچھنا. اور اگر پوچھنا بھی ہے نا ماضی قریب کے کتب وقت خادم حسین رضوی سے کبھی پوچھ لینا. مزاج و مرنے عاشق کبھی بیان کر دے. ڈاکٹر بولے مزاج و مرنے کا عاشق کبھی بیان کر دے. مسیحا خضر بھی مزاج و مرنے کا عاشق کبھی بیان کر دے. مسیحا خضر بھی مرنے کی آرزو کر دے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جائے نا کہ وصال میں کیا مزہ ہے، وہ زندگی نہیں مانگیں گے، وہ وصال مانگیں گے. کیوں؟ جب عاشق جاتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ نصیب ہو جایا کرتا. سبحان اللہ. کسی عاشق کو پوچھ رہے ہیں کہ جھوٹ ہوئے تھے پھر آکھی طیبہ وچ ہر دم چلدی ہے. کسی عاشق کو پوچھ رہے ہیں کہ جھوٹ ہوئے تھے پھر آکھی طیبہ وچ ہر دم چلدی ہے. جنت دی ہوا اونچا بول رہا یہ اس رات کا مقطع ہے. طیبہ وچ ہر دم چلدی ہے جنت دی ہوا. جنت دی ہوا، جنت دی ہوا، سونے دی ادا، سونے دی ادا، سونے دی ادا. پانی لیا موسیٰ علیہ السلام نے گرم کر کے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے. چلی ہوا. بات یاد ہے نا؟ میرے ساتھ ساتھ رہیے جی. یہ علماء کا صدقہ انشاءاللہ بہت اونچی جگہ پہ پہنچیں گے. میرے ساتھ رہیں گے ذرا، توجہ میری طرف رکھیں. ہاتھ میں پانی لیا، ہوا چلی جی، ہوا چلی.
یاد رکھیں خوشبو سونگھنے کے لیے ناک کا صحیح ہونا ضروری ہے. جس کی ناک خراب ہو مدینہ میں خوشبو نہیں آتی. اور جن کی قوت شامہ صحیح ہونا مدینہ جائیں نا ہر گلی سے مصطفیٰ کی پسینے کی خوشبو آیا کرتی ہے. توجہ رحمت کی ہوا چلی. جی مجھے امید ہو گئی ہے میں تو سنا پاؤں گا. رحمت کی ہوا چلی. موسیٰ علیہ السلام سو گئے, پیالہ گر گیا, پیالہ گر گیا, جاگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خیریت؟ پیالہ گر گیا. عرض کی مالک گرم تھا, مجھے نیند آئی, پیالہ گر گیا. فرمایا تیرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا. تیرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا, تو سو گیا, وہ گر گیا. تبارک الذی بیدہ الملک, اور میرے ہاتھ میں ایک پیالہ نہیں ساری کائنات رہتی ہے. بے شمار درود و سلام ہو. خسرو خوباں ایک ایک لفظ تقریر ہے. سیاح لامکان, عدید مصر سندیت, مالک مملکت احدیت, ہادی اکرم, رہبر اعظم, خلق کے ہمدم, داتا ہر دم. اس سے کم آباد میں بول سکتے ہو؟ داتا ہر دم, نور مجسم, شفیع معظم, رحمت عالم, رحمت عالم, رحمت عالم, فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انور پر. تفصیل کا وقت نہیں ہے, اشارے اشارے میں بات کر کے نکل جاتا ہوں. تو شاہ خوبا, تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری, جواب تیرا. مکہ کی وادی ہے, مکہ کی وادی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. توجہ رکھیں یار, میرے آقا کا گزر ہوا, ایک نے دیکھ لیا. جی ایک نے دیکھ لیا, ایک نے دیکھ لیا, دل لٹا بیٹھا. اب جب بھی وہ غلام تھا, جب بھی اس کا مالک اس کو نہ دیکھتا نا, یہ چوری چوری آتا مصطفیٰ کے دین کا شربت پی کے چلا جایا کرتا تھا. میرے آقا نے دیکھا, ایک عرب کے تاجر سے کہا, کپڑے کا تاجر تھا. فرمایا میں چاہتا ہوں اس عاشق کو خرید لوں, میں چاہتا ہوں اس عاشق کو خرید لوں. اور یارو اسلام قاعدہ دیتا ہے, میں مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں, مفتی حضرت کا کام ہے, فتویٰ حضرت کا کام ہے, لیکن اسلام قاعدہ دیتا ہے. پتا چلا میرے آقا نے فرمایا میرا عاشق ہے, میں چاہتا ہوں خریدوں. اور پتا چلا جو ان کے نام پہ بکتے ہیں ان کے خریدار مصطفیٰ بن جایا کرتے ہیں.
توجہ یار، اللہ سلامت رکھے، انشاءاللہ آگے نعرہ ہوگا ہی، اسی نعرے، یہ تو اہل سنت کی پہچان بن چکا ہے نا بھائی، اب تک غیروں کا قبضہ تھا لیکن نعرہ یہ سنیوں کا ہے کہ صدیق سنیوں کا ہے، فاروق اعظم سنیوں کا ہے۔ اور پھر وہی خوشبو چلی تھی، کبھی سوچا یہ نقش بند کون ہیں، ان کا سلسلہ میرے آقا حضرت ابو بکر سے جا کر ملتا ہے، تبھی تو علامہ خادم حسین رضوی بھی نقش بندی تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے آقا نے فرمایا میں خریدنا چاہتا ہوں، کپڑے کے تاجر کو پتا چلا، جا کر خرید لیا، راستے میں لے کے آیا، اس غلام نے پوچھا مجھے کیوں خریدا، انا ضعیف ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تیری خدمت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے آپ کی آواز چاہیے، مجھے آپ کا ذوق چاہیے، مجھے آپ کا درد چاہیے، مجھے آپ کا کیف چاہیے، بڑا عشق کی بات ہے، یہ بڑے درد کی بات ہے۔ اس غلام نے پوچھا اے کپڑے کے تاجر، مجھے خرید لیا ہے، میں کام تو نہیں کر سکتا، میں تو کمزور ہوں۔ کپڑے کے تاجر نے کہا تجھے غلام سمجھ کے نہیں خریدا، تو میرا غلام نہیں ہے، خریدا کیوں؟ کہا جس شمع کا جس شمع کا میں پروانہ ہوں نا، تو بھی اسی کا پروانہ ہے، جس شمع کا میں پروانہ ہوں تو بھی اسی کا پروانہ ہے۔ میں نے دیکھا تو چھپ چھپ کر آتا ہے، میرے محبوب کا رخ انور تکتا ہے، آج تجھے خرید لیا تاکہ چھپ کے نہ آیا کر، جب جی چاہے مصطفیٰ کا دیدار کیا کر۔ ختم کر دوں، سنو گے کچھ؟ میں کوئی تہتوا کر کے نہیں آیا جی، اللہ نے مصطفیٰ کا صدقہ سواری بھی دی ہے، 2 ٹائم کی روٹی بھی ہے، میں صرف ذوق کے لیے آیا ہوں، اپنی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ اس تاجر کو دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے، تفسیر میں نہیں جاتا یار، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یاد رکھو صدیق اکبر 17.5 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، یہ میرے سامنے تھا۔ امام محب تبری آگے چلتا ہوں، 17.5 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بچپن میں مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، لڑکپن میں مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، جوانگی میں مصطفیٰ کے ساتھ، اور میں کیا تفصیل بیان کروں کہ ہجرت کی رات ہے۔ میں کیا کروں، یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان ہے، میں اپنے مطالعے کا نچوڑ، میرا قلبی تعلق ہے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، میرے دل میں رہتے ہیں وہ۔ میں اپنی عقیدت عرض کرتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں آپ بھی میری عقیدت کے ساتھ ساتھ رہیے ذرا۔ یہ روح البیان، صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ابو بکر نے عرض کیا آقا مجھے بھی اجازت دے دو، اپنے انداز میں ٹوٹے پھوٹے میں بیان کر جاؤں گا، مجھے بھی اجازت دو۔ فرمایا رک جا، ابو بکر رک گئے، تفصیل نہیں بیان کر سکتا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آدھی رات کا وقت ہے، میرے آقا کو اجازت مل گئی، اب یہاں پر وادی عشق کا ذرا دستور سمجھاتا چلتا ہوگا، جس کو امام اسماعیل حقی نے نقل کیا۔ دن کے ٹائم اجازت ملی، ہجرت کرو، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، جس کے حجرے کو گنبد خضرا کہتے ہو، یہ حجرہ صدیق کی لخت جگر سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔
فرماتی ہیں دوپہر کا ٹائم ہے، آقا ہمارے گھر پہ آئے، فرمایا ابو بکر ابو بکر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر نے فوراً پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، آقا اکیلے جائیں گے یا غلام بھی ساتھ ساتھ چلے گا؟ جب سنانا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا رو پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے بابا کو جب روتے دیکھا نا، میں سمجھتی تھی ہمیشہ محبوب بچھڑ جائے تب رویا جاتا ہے، آج جا کر پتہ چلا عشق کا دستور الگ ہوتا ہے، یار مل جائے تب بھی رویا جاتا ہے، یار بچھڑ جائے تب بھی رویا جاتا ہے۔ تبھی تو میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا عشق جنہاں دی ہڈی رچیا، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا تے رومن کم ہونا، عشق جنہاں دی ہڈی رچیا تے رومن کم ہونا، ملدیا روندے جی۔ میرے بعد بڑے بڑے اسکالر حضرات تشریف لا رہے ہیں، ان کا کتاب ہوگا، ہم تو آپ کو گرمانے آئے ہیں جی۔ عشق جنہاں دی ہڈی رچیا رومن کم ہونا، ملدیا روندے اتے بچھڑیا روندے اتے روندے ٹردے راہ، وہ جن کی ہڈی میں عشق آتا ہے نا، یار مل جائے تب بھی روتے ہیں، یار بچھڑ جائے۔ میں مجہول روایات میں نہیں جاتا، صحیح مستند باتیں کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں رات کا ٹائم ہے، میرے آقا آ گئے، ابو بکر ساتھ ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا نا کہ ابو بکر نے آقا کو اٹھایا تھا، جاگ رہے ہو سنیو، اٹھایا تھا۔ میں وادی عشق کی انتہائی بات کر دوں، امام اسماعیل حقی کہتے ہیں جب ابو بکر نے دیکھا نا آقا کے پاؤں میں زخم آ رہے ہیں، عرض کی آقا آ جاؤ، کاندھے پہ اٹھا لیا۔ کبھی کاندھے پہ اٹھانے کا انداز دیکھا ہے بچوں والو؟ دو انداز مجھے سامنے آئے، یا تو ایک پاؤں ادھر ہو ایک ادھر ہو جی۔ پیچھے والے بھی براتی ہیں نا، سارے بولو یار سبحان اللہ، ایک گونج کے ساتھ بول ذرا سبحان اللہ جی۔ یہ جلسہ سجانے والوں کی مہربانی ہے اور آقا صدیق کی غلامی ہے کہ بلا لیا ہے۔ آپ کا ذوق اپنی جگہ، لیکن ٹائم میرا بھاگتا جا رہا ہے تو اٹھا لیا۔ اب میں نے بڑی کوشش کی کہ دیکھوں کس طرح اٹھایا تھا، الغر ایک قدم ادھر ہو ایک ادھر ہو تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ سینہ ابو بکر کا ہے، قدم مصطفیٰ کے لگتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ذرا توجہ یار، دوسری صورت ایک پاؤں پیچھے ایک پاؤں آگے، تب بھی سینہ ابو بکر کا ہے، قدم مصطفیٰ کے ہیں۔ اب جنہوں نے اب تک سبحان اللہ کہا اللہ قبول کرے، نہیں پڑھا تو زبان کو پکڑ کے دے۔ ایک انداز کاندھے پہ اٹھانے کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا انداز جو کاندھے پہ بیٹھتا ہے نا، وہ اپنے ہاتھ نہیں یار نہیں بھائی، 5 بار کبا سبحان اللہ اونچی آواز سے پڑھ پھر آگے چلوں گا، ورنہ نہیں ہو بھائی۔ دوسرا انداز وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بچے کو اٹھایا جائے نا، وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیتا ہے۔ اب مجھے انداز سمجھ آ گیا کہ ابو بکر کاندھے تیرے ہیں، سر تیرا ہے، اور تیرے
مصطفیٰ کے آئے ہیں۔ میں نہیں رکتا یہاں پر، مجھے قرآن نہیں رکنے دے رہا۔ میں نے جب کہا ابو بکر کے سر پہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں، مجھے قرآن نے آواز دی، کہا چپ کر جا، تجھے پتا نہیں ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ کرتا ہوں، بائٹ کرو گے۔ مجھے قرآن نے آواز دی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، اگر حضرت کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت کی تو وہ کہے گا میرا ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ آسان عالیہ مہری شریف کے خلیفہ تشریف لائے ہیں، ان کے مرید کہیں گے ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں نہیں، یہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ یہ قرآن ہے، میں کیا کروں؟ مجھے قرآن نے سمجھا دیا۔ اب میں تو اب تک بیان کرتا رہا ابو بکر کے سر پر مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن قرآن نے سمجھا دیا اوے مصطفیٰ کے نہیں، خدا کا ہاتھ ابو بکر کے سر پہ رہتا۔ بلا مفتی صاحب اتفاق فرمائیں گے آپ اس بات سے؟ جی، مصطفیٰ کے ہاتھ لے کے چلے۔ یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان تبا بیروت لے کے چلے، مصطفیٰ کو ابو بکر کے کاندھے پر نیند آ گئی۔ ختم کر دوں جی، ابو بکر کے کاندھے پر نیند آ گئی۔ قبلہ مفتی صاحب عاشق رسول ہیں، پیر صاحب ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آقا کو آئی نیند، رات کا اندھیرا، ابو بکر چڑھ گئے جبل حنین پر، حنین پہ چڑھے، جیسے اوپر گئے نا آواز آئی یا محمد، اے محمد عربی مجھ سے اتر جا، اگر آپ کو مجھ پر عذاب دیا گیا، مجھ پر شہید کر دیا گیا، مجھے عذاب دیا جائے گا۔ ادھر سے ابو بکر نے سنا، نیچے اترے، غیصور سے آواز آئی الیہ 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 یا محمد۔ الیہ جاگ رہے ہو، سنیو، الیہ الیہ الیہ، اس غار سے آواز آئی محبوب میرے اندر آجا، محبوب میرے اندر آجا۔ میں نے جب پڑھا عجیب کیفیت طاری ہوئی، ایک پہاڑ کہے ادھر آجا، تم نہ کہو۔ ایک پہاڑ کہہ رہا ہے، توجہ، ایک پہاڑ کہتا ہے الیہ۔ جی عشق والو، پیار والو، محبت والو، درد والو، کیف والو، الیہ الیہ الیہ، میری طرف آجا، میری طرف آجا۔ وہ پہاڑ نے کہا اب ذرا توجہ، حضور قبلہ ہزاری صاحب کی نظر کر رہا ہوں، پیر صاحب کی نظر، پہاڑ نے بلایا۔ جی پہاڑ نے بلایا، آقا گئے کہ نہیں؟ جی جب پہاڑ نے بلایا آقا گئے کہ نہیں؟ سنا ہے اوے پہاڑ بلائے، جی پہاڑ بلائے، آقا آ جائیں۔ تم تو انسان ہو، کبھی بلا کر تو دے، کبھی آواز لگا کر تو دے۔ تبھی تو مولانا جانی بولے تھے نا، جو سوئے من گزر آری، منے مسکین سے ناداری، فدائے نش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ جامی بولے
میں ترجمات کر رہا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق. تو سوئے من گزر آ رہی اور کرتے محبوب تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. محبوب آپ کہاں میں کہاں. تو کجا من کجا. مولانا جامی کہتے ہیں آقا میرے گھر میں آنا ہو نا, کسی اور کے گھر جا رہے ہو نا, ہم بھی پڑے ہیں تیری راہوں میں. آقا کسی اور کے گھر جانا ہو جائے نا, ہم بھی راستے میں پڑے ہیں. محبوب میرے گھر ٹھہرنا نہیں, میرا گھر اس قابل نہیں, بس گزر جا. عشق والو بس گزر جا, بس گزر جا. جو سوئے من گزر آ رہی منے مسکین سے ناند آ رہی, فدائے نفس نالینت. آقا آپ پر نہیں, جہاں آپ کے تلوے لگیں گے پھر آپ قدم اٹھائیں گے. جامی ان قدموں کے تلووں کے نشان پر اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دے گا. جو سوئے من گزر آ رہی امیر خسرو بولے جاگ رہے ہو گئے حضور کی ٹائم کی پابندی. جی جبلہ مفتی صاحب نے فرما دیا کوئی پابندی نہیں. جب پابندی نہیں تو میں ختم کرتا ہوں. جی نہیں بھائی نہیں کچھ دو گے تو میں بولوں گا. پیسہ نہیں مانگ رہا, سبحان اللہ بول ذرا. امیر خسرو بولے پہاڑ نے بلایا نا, آقا گئے. آقا گئے اور صرف گئے نہیں, اندر آرام بھی کیا, جنت کا چشمہ بھی لگوایا. تفسیر میں نہیں جاتا. گئے امیر خسرو بولے, عاشقوں کے سالار بولے, خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد, سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد, ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکت. امیر خسرو بولے آقا مجھے آج پتا چلا ہے میرے محبوب نے آنا ہے. خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد, مجھے آج پتا چلا ہے میرے محبوب نے آنا ہے, میرے محبوب نے آنا ہے. پنجابی سمجھتے ہو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی کیونکہ حضور رضوی صاحب نے سکھا ہی دیا تھا نا. جی آ ماہی بے میں صدقے تیرے, آ ماہی بے میں صدقے تیرے, رات بھی ڈھل گئی میری عمر بھی ڈھل گئی. ہن ڈھل گئے نے اتھروں سارے, ڈب نہ جاون تاریاں وانگوں, کتے آس میری دے تارے. تے ہجر تیرے وچ مدنی ماہی میرے پھر گئے لوندوں آرے. ہن طاہر دے مائیا آ جا, ہن موت بھی واجا مارے. ماہی امیر خسرو بولے مجھے آج پتا چلا ہے میرے محبوب نے آنا ہے, سر من فدائے راہ سوار خواہی آمد. میں نے اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ دیا, میں نے کہا پیارے جب آپ آئیں گے نا میں اپنے سر کا نذرانہ تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا. غار کے قریب گئے, عرض کیا نیم کس مکانہ کہ یا رسول اللہ محبوب اندر نہیں جانے دوں گا, پہلے میں جاؤں گا. رات کا ٹائم ہے, ابو بکر اندر جاتے ہیں, قمیض اتار لیا, ہاتھ لگایا, سراخ پھاڑ پھاڑ کے دے دیے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے تحت لکھا الکوثر لفظ کے تحت کہ وہاں کئی صدیوں سے
وہاں کئی صدیوں سے انتظار میں بیٹھا تھا جی، کئی صدیوں سے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کبھی تو محبوب آئے گا نا۔ جب آج محبوب آئے، میں اپنے شیخ کی عشق کی زبان میں سمجھا دوں، جب میرے آقا اندر آئے نا، ابو بکر کی گود ہے۔ نہیں بھائی، نہیں بیان کر سکتا، آپ چپ رہتے ہم بھی جی، ذرا اور اونچا بول۔ فائد میں بیٹھا کر، ذوق میں بیٹھا کر، اور میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، اتنا عرض کروں جہاں مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے در مصطفیٰ پہ خبر ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدتیاں ہویا اڈیک رکھی نو مینو آن دیدار کرا جا، وے مدتاں ہویا اڈیک رکھی نو مینو آن دیدار کرا جا، ویکھ دیوانے بیٹھے نے تیرے۔ آپ سب کے لیے عرض کر رہا وے مدتاں ہویا جی پیر صاحب، وے مدتاں ہویا اڈیک رکھی نو۔ یار میرا بیان قرآن حدیث ہوتا ہے، یہ میں اپنے دل کے لیے پڑھتا ہوں جی، یہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھتا ہوں۔ وے مدتاں ہویا اڈیک رکھی نو مینو آن دیدار کرا جا، مدتاں ہویا اڈیک رکھی نو۔ اڈیک پنجابی میں کہتے ہیں انتظار کرنا جی، گویا سانپ نے کہا محبوب مدتاں ہویا اڈیک رکھی نو مینو آن دیدار کرا جا، تے ویکھ دیوانے بیٹھے نے تیرے، آ خیر وصل دا پا جا، مدتاں ہویا۔ سبحان اللہ۔ میں مدتاں ہویا اڈیک رکھی نو مینو آن دیدار کرا جا، ویکھ دیوانے بیٹھے نے تیرے، اج خیر وصل دا پا جا، تے صدقہ دوویں شہزادیاں دا، تے صدقہ دوویں شہزادیاں دا، اج لگیاں توڑ نبھا جا، بے صدقہ دوویں شہزادیاں دا، اج لگیاں توڑ نبھا جا، بے صدقہ دوویں شہزادیاں دا، اج لگیاں توڑ نبھا جا۔ وہ جو مدتوں سے بیٹھا تھا نا، جب ابو بکر کی گود ہے، مصطفیٰ کا سر آیا، ذرا منظر عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کا سر آیا، آقا نے خوشبو کی زلفیں پھیلائیں، وہ جو سویا تھا نا مدتوں اٹھا، پتہ چل گیا، اپنے آپ سے کہا اوے جاگ جا یار تیرے گھر آیا ہے۔ صدیق کی صداقت زندہ باد۔ جاگ گیا، اب سارے راستے تلاش کیے، جب ابو بکر کی ایڑی پر آیا، ڈس دیا، آنسو گرے۔ ذرا اونچا بول بھائی، اور اونچا بول۔
آنسو گرے، اے ابو بکر تیری آنسو کی بڑی قیمت ہے، اوے آنسو گرے، کوئی اپنے امامے سے آنسو پونجے، کوئی چادر سے پونجے، ابو بکر تیری عظمت، تیرے آنسو گرے ہیں تو مصطفیٰ کے چہرے پہ گرتے نظر آتے۔ آقا نے آنکھ کھولی، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی لودک تو یا رسول اللہ آقا ڈسا گیا ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پاؤں ہٹا دے، پاؤں ہٹایا، میرے آقا نے لعاب لگا دیا، زہر چلی گئی، وہ آیا جی، وہ آیا۔ حضرات محترم کون ابو بکر ہیں؟ مدینہ منورہ ہے جی، مدینہ منورہ ہے، شاٹ کا راستہ لے کے جا رہا ہوں، مدینہ منورہ ہے۔ ایک یہودی آیا، حضرت ابو بکر سے ملا، آ کر کہنے لگا انا احبو کا یا ابا بکر، ابو بکر ابو بکر میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ یاد بھی کیا کر، یہودی نے کہا، یہودی پیار کرے، یہودی پیار کرے، یہودی پیار کرے، بس آگے نہیں جاتے یار۔ اس نے کہا میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ بس حضرت ابو بکر نے سنا، سر جھکا لیا، سر جھکا کر آئے حضور کے دربار میں۔ اتنے میں جبریل آئے اور کہا یا محمد العلی الاعلی یقرئک السلام، اے محمد عربی اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات سلام کہتی ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے ہمارا قانون یہ ہے کہ کفار کو جہنم میں پاؤں میں جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، ہاتھوں میں زنجیر پہنائے جائیں گے، گلے میں زنجیر ڈالے جائیں گے۔ یہ یہودی ابو بکر سے پیار کرتا ہے، اسے کہہ دو تیرے ہاتھ میں زنجیر نہیں ڈالے جائیں گے، تیرے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈالے جائیں گے۔ میرے آقا نے بلایا، ادھر آؤ، آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے رب کا فرمان ہے کہ ابو بکر کی محبت کی برکت کی وجہ سے جاگ رہے ہو، سنیو الحمدللہ جاگ گئے ہیں، لذت ہے یار، ذرا ذوق سے بیٹھا کریں، اپنے اندر وجدان پیدا کر، اپنے اندر عشق پیدا کر، اور کہنا نہ پڑے مقرر کو سبحان اللہ بول، تیرے کان انتظار میں رہیں کہ کہیں یار کی بات آ جائے گا۔ میرے آقا نے بلایا، یہودی میرے رب کا فرمان ہے کہ تجھے جہنم کا جوتا نہیں پہنایا جائے گا، ہاتھ میں زنجیر نہیں ڈالے جائیں گے، پاؤں میں زنجیر نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ تو ابو بکر سے پیار کرتا ہے۔ اس نے سنا اور کہنے لگا واقعی اللہ کا یہ فرمان ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا اب خالی نہیں جاتا، مد یادہ کا یا محمد، آقا ہاتھ لمبا کر، میں بھی ابو بکر کے ساتھ تیری غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ 5 مرتبہ سبحان اللہ بول دو، پر ساتھی جاؤ میں حضرہ اونچا بول دو۔ حضرات محترم، جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا 5 منٹ باقی ہے جی، آگے حضرت سے اجازت لوں گا۔ ان سے 12 بجے ہو گئے، میں پسا کہ مجھے اجازت نہیں، ملازمہ نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ اس بات اچھا روشری پڑھ لیجیے۔ نہیں بھائی نہیں،
اونچا پر ذرا محمد النبی تیرمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کون ابو بکر؟ میں تھوڑا سا جٹ زبان میں ایک بات کر جاؤں. کئی مرتبہ ہم شاہ صاحب گھر جاتے ہیں نا تو یہ تو اوپر کاغذ ہے نا، گھر جاتے ہیں لوگ کاغذ کے بغیر حضور کا صدقہ گل پاشی کر دیتے ہیں. رات جب ہوتی ہے تو گھر جاتے ہیں، صبح جب وضو کرتے ہیں تو قمیص سے خوشبو آتی ہے. جی میں نے ایک دن پوچھا قمیص خوشبو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا رات چند لمحے پھول میرے ساتھ لگے تھے، انہوں نے خوشبو عطا کر دی. قمیض لگا پھول کے ساتھ، قمیض میں خوشبو آئی. بہت بڑی تقریر سنا رہا ہوں. خوشبو آ گئی. حضرت سیدنا باقی باللہ کے پاس ایک غلام آیا، کہا حضور آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دے دو. فرمایا کیا لیتا ہے؟ کہا مجھے باقی باللہ بنا دو، مجھے باقی باللہ بنا دو. فرمایا چل آجا. کمرے میں لے گئے، گلے لگایا، گلے لگا کر باہر نکلے. پتہ نہیں چلتا تھا مرید کون ہے پیر کون ہے. جی میری بات سمجھ گئے؟ آگے نہیں جاتا، بس یہ دو مثالیں کافی ہیں. یا تیسری مولانا شیخ سعدی کی بات کر دوں. فرماتے ہیں مجھے امام سے مٹی ملی، وہ مٹی بڑی خوشبودار، بدو گفتم کے مشک تو یا امیری کے خوشبو ہے تو دل آوید بستم. مجھے مٹی ملی، میں نے اس کو سونگا خوشبو. میں نے کہا خیریت؟ تو مشک ہے عنبر ہے، تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن پا گلے نشستم، تھوڑی دیر پھول کے ساتھ بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر پھول کے ساتھ بیٹھی ہوں. پھول نے اپنا رنگ چڑھا دیا. اب ذرا بس یہ تین مثالیں ہیں کہ پھول لگے قمیض کے ساتھ اپنا رنگ عطا کر دیں، مٹی لگے پھول کے ساتھ اپنا رنگ جی عطا کر دے. میرے آقا کا غلام باقی باللہ سینے لگا دے، رنگ بھی تبدیل کر دے، انداز بھی تبدیل کر دے. اب اگر یہاں پر بیٹھے ہو تو ذرا سوچو کہ وہ مصطفیٰ جو کائنات کو رنگتے ہیں، جب 3 راتیں یا 5 راتیں ابو بکر گود میں لے کر بیٹھے ہوں گے، جب 3 راتیں یا 5 راتیں اختلاف روایات اندر لے کر بیٹھے ہوں گے تو یارو آقا دے سکتے ہیں، ابو بکر لے سکتے ہیں. رنگ چڑھایا جی، زبان کو پکڑ کے بیٹھ رہا، اس کا پتا چلے، رنگ چڑھا دیا. اب جب نکلے نا غار سے باہر اور پہنچے مدینے میں، وہ صحابہ جو پہلے مدینہ میں پہنچ چکے تھے وہ آئے ابو بکر کے دیدار کے لیے. حضرت ابو بکر جسم کے حوالے سے کمزور، میرے آقا صحت مند، وہ آئے اور آ کر حضرت میرے آقا کا استقبال نہ کیا، ابو بکر کے پاس آئے. ابو بکر سمجھ گئے کہ 5 راتوں میں مصطفیٰ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے.